قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام نور قرآن میں آج بھی کچھ آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت سے سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں، اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اسی بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں دوستی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور یاد رکھو تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنے سے متعلق آئیے کچھ فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا،
وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ پاک نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا جیسے تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کی ہے۔ 3، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منع کرے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی سے دوستی، دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نمبر 1، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے۔ شفاعت کا بیان چل رہا تھا ہمارے اس سے پہلے ایپیسوڈ کے اندر بھی۔ شفاعت کی قسمیں آئیے آج سنتے ہیں۔ پہلی قسم ہے شفاعت عظمیٰ، جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی اور کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان محشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ دوسری قسم شفاعت کی ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور شفاعت کی مدد سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گنہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں جا چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ والوں اور مدینہ کے تاجدار سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، سبحان اللہ، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ یہ عارض کا کلام ہے، شعر ہے، اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس شعر میں فرماتے ہیں، جو لوگ آج دنیا میں اللہ عز و جل کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ جبھی تو کہا جا رہا ہے، آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کر لے، ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوب ظاہر ہوگی اور تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے دوڑے گا، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دارالعمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہیں مان لیتا تو کام ہو جاتا، اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دارالعمل نہیں دارالجزا یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج بھی ہم نے الحمدللہ کچھ آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، ان کا ترجمہ تفسیر بیان کیا اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل
کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں، اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی